بن قاسم کے سندھ پر حملے یعنی 711 عیسوی اس سے بھی پہلے سے موجود تھے؟ جی ہاں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پہلی آمد غالباً 699 عیسوی کے آس پاس ہوئی، یعنی اسلام کے بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 70 سال کے اندر اندر۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ابتدائی مسلمان تاجر اور پناہ گزین تھے، یہ فاتحین نہیں تھے۔ اچھا۔ یہ لوگ زیادہ تر بصرہ جیسے علاقوں سے آئے تھے۔ اموی گورنر تھے حجاج بن یوسف، ان کے مبینہ ظلم سے بچ کر، اور انہیں کونکن کے ساحل پر پناہ ملی۔ کونکن کا ساحل؟ جی، یہ علاقہ جو مغرب میں بحیرہ عرب اور مشرق میں مغربی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے کے بیچ میں ہے، وہ اپنی جغرافیائی ساخت کی وجہ سے سمندری تجارت اور بستیاں بسانے کے لیے آپ کہہ لیں بہت موزوں تھا۔ وہاں بہت سی قدرتی خلیجیں اور محفوظ بندرگاہیں تھیں۔ تو وہ یہاں آ کر بس گئے۔ لیکن یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم راشٹرکوٹ حکمرانوں کا دور دیکھتے ہیں، تقریباً 733 سے 975 عیسوی تک، جو ہندو تھے۔ جی۔ ان کے دور میں ان مسلم بستیوں کو نہ صرف تحفظ ملا بلکہ مذہبی آزادی بھی حاصل تھی۔ یہ تو اس دور کے ہندوستان میں بین المذاہب تعلقات کی ایک غیر معمولی مثال لگتی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مشہور عرب سیاح مسعودی نے 10ویں صدی میں لکھا کہ راشٹرکوٹ بادشاہ، جنہیں بلہارا کہا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اچھا۔ جی، مسلمانوں کو ان کے شہروں میں عزت اور تحفظ حاصل تھا، اور انہیں اپنی مساجد بنانے کی مکمل اجازت تھی۔ واہ۔ مسعودی بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی مسلم بستی سیمور تھی، موجودہ چاول کے قریب۔ وہاں تقریباً 10,000 مسلمان رہتے تھے، جو فارس، عمان، حضرموت، بصرہ، بغداد ان علاقوں سے آئے تھے۔ 10,000 اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی تعداد ہوگی۔ جی ہاں، کافی بڑی آبادی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے کافی حد تک اندرونی خود مختاری بھی حاصل تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کی طرف سے ان پر حکومت کرنے کے لیے انہی میں سے ایک سربراہ مقرر کیا جاتا تھا۔ مسعودی نے اس کا نام حمزہ بتایا ہے۔ یعنی مکمل مقامی انتظام کے ساتھ اپنی شناخت بھی برقرار رکھی، ایک کامیاب ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور ثبوت 10ویں صدی کی چنانی تختی ہے، ایک انسکرپشن ہے، اس میں ایک زمین کا عطیہ پانے والے کا نام مدومتی درج ہے۔ مدومتی؟ جی، تو ڈیوڈ پنگری جیسے جو جدید محقق ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ محمد کا سنسکرت میں متبادل نام ہے، جو اس دور میں مسلمانوں کی موجودگی اور ان کے سماجی مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، تو ان ابتدائی کونکنی مسلم کمیونٹیز کی کچھ مشترک خصوصیات کیا تھیں؟ ذرائع کے مطابق 3 اہم باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کا تعلق بنیادی طور پر جزیرہ نما عرب اور خلیج فارس سے تھا۔ ٹھیک۔ دوسرے، وہ فقہ کے شافعی مکتب فکر کے پیروکار تھے۔ یہ سنی اسلام کے 4 بڑے قانونی مکاتب فکر میں سے ایک ہے، اور اکثر ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، ان کی نسل عرب ملاحوں اور تاجروں سے ملتی تھی۔ اسی ضمن میں ایک اصطلاح نوایت بھی آتی ہے، NAWYAT، اس کے معنی اور اصل پر کافی بحث نظر آتی ہے نا؟ جی ہاں، نوایت یا نائت، اس اصطلاح پر مختلف نظریات ہیں۔ ایک مضبوط دلیل ڈی وی چوہان کی ہے، جنہوں نے لسانی تجزیے کی بنیاد پر کہا کہ یہ غالباً فارسی یا عربی فارسی لفظ ناخدا یعنی کشتی کا مالک یا نواکز جہازوں کے مالکان، اس کی مقامی پراکرت زبان میں بدلی ہوئی شکل ہے۔ ناخدا سے نوایت، دلچسپ ہے۔ جی، اگرچہ اس پر سب متفق نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پر کم از کم 3 مسلم گروہ نوایت کہلاتے تھے۔ ایک بھٹک کل کرناٹک میں ہے، دوسرے چنئی اور حیدرآباد میں، اور تیسرے وہ جنہیں آج ہم کونکنی مسلمان کہتے ہیں، انہیں بھی ماضی میں نائتیہ یا نوایت کہا جاتا تھا۔ تو یہ تو ہوئی ابتدا اور شناخت کی بات، لیکن ظاہر ہے 1300 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے، یقیناً انہیں بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ بالکل، خالدی کی تحقیق کے مطابق کم از کم 3 بڑے چیلنجز نمایاں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہندو اکثریت والے معاشرے میں اپنی الگ مذہبی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنا۔ صحیح۔ دوسرا، 16ویں صدی میں پرتگالیوں کا فوجی طاقت کے ساتھ آنا اور ان کا شدید مذہبی جوش، وہ یورپ کی صلیبی جنگوں کے پس منظر میں آئے تھے۔ ہاں، وہ ایک بڑا ٹکراؤ تھا۔ جی، اور تیسرا،
19ویں صدی میں برطانوی نوآبادیاتی دور اور مغربی تہذیب کا بڑھتا ہوا اثر۔ اور ان سب کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھنا، خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ جیسا آپ نے بتایا شروع میں یا بعد میں بھی انہیں کسی مسلم سیاسی طاقت کی براہ راست سرپرستی حاصل نہیں تھی، یہ واقعی قابل ذکر بات ہے۔ یہ ان کی تاریخ کا ایک بہت اہم پہلو ہے، ان کی بقا اور شناخت کا تسلسل بغیر کسی بڑی سیاسی پشت پناہی کے۔ یہ ان کی اپنی کمیونٹی کی اندرونی مضبوطی اور لچک کی گواہی دیتا ہے۔ اچھا، تو جب 1294 کے بعد دکن پر مسلم سلطنتیں قائم ہوئیں جیسے بہمنی سلطنت، تو کیا اس سے کونکن کے مسلمانوں کے حالات پر کوئی فرق پڑا؟ جی فرق پڑا۔ علاؤالدین خلجی کے حملے اور پھر بہمنی سلطنت جو 1347 میں قائم ہوئی، اس کے بعد کونکن کے ساحلی علاقے، خاص طور پر چاول اور دھابول جیسی اہم بندرگاہیں، یہ مسلم سلطنتوں جیسے احمد نگر اور بیجاپور کا حصہ بن گئیں۔ تو تجارت وغیرہ بڑی ہوگی؟ جی بالکل، اس دور میں یہ بندرگاہیں تجارتی مراکز کے طور پر خوب پھلی پھولیں۔ کچھ کونکنی مسلمانوں کو دربار میں عہدے بھی ملے، جیسے ملا احمد نائتا کا ذکر ملتا ہے، اور مقامی سطح پر قاضی اور پیش امام بھی مقرر کیے گئے۔ کیا اس مسلم دور حکومت کی کوئی خاص نشانیاں آج بھی کونکن میں ملتی ہیں؟ کوئی بڑی عمارتیں یا آثار؟ 19ویں صدی کے ایک مورخ ہیں A.K. نائرے، ان کے مطابق زیادہ تر بڑی عمارتیں تو پرتگالیوں اور بعد میں مراٹھا حکمران شیواجی کے حملوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ تاہم کچھ باقیات ضرور ہیں، جیسے دابھول میں ایک پرانی مسجد ہے اور چاول میں ایک حمام کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ کلیان، جسے ایک زمانے میں اسلام آباد بھی کہا جاتا تھا، وہاں بھی 17ویں صدی میں جان فرائر نے شاندار کھنڈرات کا ذکر کیا تھا۔ کچھ مقبرے ہیں، قلعے ہیں، جیسے وجے درگ، ان میں مسلم طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ناگوتنا کا ایک پرانا پل بھی اسی دور کا بتایا جاتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف تعمیرات پر وقت کے نشانات گہرے ہیں، وہیں 19ویں صدی میں برٹش راج کے تحت کونکنی مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ ایک برٹش افسر تھے آرتھر کرافرڈ، انہوں نے 19ویں صدی میں لکھا کہ کونکنی مسلمان، خاص طور پر رتنا گری ضلع میں، وہ اپنی وضاقتہ، وجاہت اور بقول ان کے بہترین مسلم خون سے تعلق کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اچھا، وہ انہیں مہربان اور فیاض زمیندار قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ کاشتکاری اور مالی معاملات میں کمزور تھے، جس کی وجہ سے اکثر مقامی ساہوکاروں کے مقروض ہو جاتے۔ یہ تو ایک مسئلہ رہا ہوگا۔ جی، شروع میں برطانوی راج میں انہیں کسٹمز اور ریونیو جیسے محکموں میں کچھ ملازمتیں ملیں، لیکن کرافورڈ کے مطابق بعد میں تعلیم کی کمی اور ایک طرح کی آپ کہہ لیں بے حسی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، اور سرکاری ملازمتوں میں ان کی جگہ زیادہ تر برہمنوں نے لے لی۔ یہ پسماندگی پھر انہیں یقیناً نئے مواقع تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہوگی۔ یہاں بمبئی کا کردار کیسے اہم ہوتا ہے؟ بمبئی کی اہمیت 19ویں صدی میں تیزی سے بڑھی۔ انگریزوں کو یہ جزیرے 1661 میں پرتگالیوں سے جہیز میں ملے تھے۔ پھر مغربی تعلیم کا آغاز ہوا، ٹیکسٹائل ملیں لگیں، ریلوے بنی، اور خاص طور پر 1869 میں جب نہر سوئز کھلی تو بمبئی ہندوستان کا ایک بڑا تجارتی، صنعتی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ اور کونکنی مسلمان بھی بہتر زندگی کی تلاش میں بمبئی کا رخ کرنے لگے۔ بالکل، وہ تو 18ویں صدی سے ہی بمبئی، خاص طور پر ماہم کے علاقے میں جہاں شیخ مخدوم علی مہائمی کا مشہور مزار ہے، وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، ان کا جو سمندری پس منظر تھا وہ یہاں بہت کام آیا۔ وہ جہازوں کے کپتان بنے، ملاح بنے، اور پھر تجارت اور جہاز رانی کے کاروبار میں آئے۔ پارسیوں اور گجراتی کمیونٹیز کی طرح کچھ کونکنی مسلم خاندانوں نے بھی چین کے ساتھ تجارت اور موتیوں کے کاروبار سے کافی دولت کمائی۔ اس سلسلے میں محمد علی روگھے کا نام نمایاں نظر آتا ہے، جنہیں ناخدا بھی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، محمد علی روگھے، ان کی وفات 1867 میں ہوئی۔ یہ بعد والے محمد علی روگھے سے الگ ہیں، یہ ایک بڑی مثال ہیں۔ ان کے پاس بہت سے جہاز تھے، اسی لیے انہیں ناخدا یعنی جہازوں کا مالک کہا جاتا تھا۔ اچھا، ناخدا۔ انہوں نے ممبئی کی مشہور جامع مسجد کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسجد 1775 میں شروع ہوئی اور 1808 میں مکمل ہوئی۔ یہ بھی ایک کونکنی مسلمان کی ملکیت والی زمین پر ہی تعمیر کی گئی تھی۔
بعد میں 1830 کی دہائی میں اس کی توسیع میں بھی ان کا حصہ تھا۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ زبان اور تعلیم کا کیا معاملہ رہا؟ ان کی اپنی زبان تو کونکنی تھی، لیکن اردو کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، وہ کونکنی زبان کی ایک مقامی بولی بولتے ہیں جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور یہ روایتی طور پر مراٹھی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ مراٹھی رسم الخط میں؟ جی، تاہم علمی اور تحریری کاموں کے لیے خاص طور پر مذہبی اور سماجی معاملات میں اردو کا استعمال بڑھتا گیا۔ دیہات میں آج بھی کونکنی بولی جاتی ہے، لیکن شہروں اور قصبوں میں اردو بھی رابطے کی ایک اہم زبان بن گئی ہے۔ اور تعلیم کے میدان میں کیا صورتحال تھی، خاص طور پر 19ویں صدی میں جب وہ مبینہ طور پر پیچھے رہ گئے تھے؟ 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلمان تعلیم میں دیگر کمیونٹیز سے پیچھے تھے۔ کچھ روشن خیال افراد جیسے محمد ابراہیم مکبہ نے کوششیں کیں، لیکن بڑا قدم غلام محمد منشی نے اٹھایا۔ غلام محمد منشی سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے بمبئی کے بااثر مسلم تاجروں، خاص طور پر طیب جی خاندان، اور ایک نوجوان دولت مند زمیندار تھے محمد علی روگھو، 1852 سے 1910، یہ پہلے والے ناخدا محمد علی روگھو کے پوتے یا نواسے تھے۔ ان کے تعاون سے 1876 میں انجمن اسلام بمبئی کی بنیاد رکھی۔ انجمن اسلام، یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ایک سنگ میل ثابت ہوئی ہوگی۔ یقیناً انجمن اسلام مہاراشٹر میں مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے قائم ہونے والا سب سے بڑا اور اہم ادارہ بن گیا۔ محمد علی روگھو، جو خود بھی جدید خیالات کے حامی تھے، اس کے پہلے نائب صدر اور بعد میں صدر بنے، اور انہوں نے پہلے اسکول کے لیے خطیر رقم بھی عطیہ کی۔ واہ! انجمن نے نہ صرف جدید تعلیم کو فروغ دیا، بلکہ کوکنی اور دیگر مسلمانوں میں اردو کو بطور تعلیمی اور ثقافتی زبان مقبول بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ذریعہ تعلیم اردو تھا، اور اس نے ممبئی، پونے اور کونکن کے کئی قصبوں میں اسکول کھولے۔ یعنی انجمن اسلام نے ایک طرح سے اردو کو کونکنی مسلمانوں کی علمی زبان بنا دیا؟ کافی حد تک۔ بعد میں اور بھی تعلیمی تنظیمیں بنی، جیسے کونکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی 1927 میں بنی۔ اردو کی مقبولیت میں پھر ماہنامہ نقش کوکن، جو 1962 سے شائع ہو رہا ہے اور کمیونٹی کا اہم ریکارڈ ہے، اس نے بھی کردار ادا کیا۔ اچھا۔ مشاعروں، قوالیوں اور ظاہر بامبے کی فلم انڈسٹری، ان سب نے بھی اردو کو فروغ دیا۔ آج کونکنی دانشور طبقہ اردو سے پوری طرح واقف ہے، اور اس زبان نے انہیں شمالی ہندوستان اور دکن کی وسیع تر مسلم ثقافت سے جوڑ دیا ہے۔ سماجی طور پر کیا کونکنی مسلمانوں میں بھی کوئی اندرونی تقسیم یا ذات پات جیسا نظام پایا جاتا ہے؟ ہاں، کچھ سماجی درجہ بندی موجود ہے۔ بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک ہے جماعتی، جو خود کو عرب مہاجرین اور مقامی کاشتکار عورتوں کی نسل سے سمجھتے اور نسبتاً اعلیٰ سماجی درجہ رکھتے ہیں۔ جماعتی؟ جی، یہ زیادہ تر اندرون ملک زراعت اور باغات سے وابستہ ہیں۔ دوسرا گروہ ماہی گیر ہے، جنہیں پہلے دلدی کہا جاتا تھا، اور ان کا تعلق مقامی کولی ماہی گیر قبیلے سے ہے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں اور ماہی گیری ان کا بنیادی پیشہ ہے۔ اور ان بڑے گروہوں کے اندر بھی مزید فرق ہیں؟ جی، کچھ خاندانی ناموں کی بنیاد پر بھی درجہ بندی کا تصور ملتا ہے، جیسے فقیہ، قاضی، پٹیل وغیرہ کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، کچھ دوسرے خاندانوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح پیشوں کی بنیاد پر بھی فرق تھا، جیسے واضح یعنی بنکر اور تیلی یعنی تیل نکالنے والے، انہیں نچلے درجے پر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کیا اب یہ فرق کم ہو رہے ہیں؟ جی، جدید تعلیم، شہروں میں ہجرت اور اسلام میں مساوات پر بڑھتے ہوئے زور نے ان فرقوں کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ شادیاں اب بھی زیادہ تر خاندان طے کرتے ہیں، لیکن اب بین الطبقاتی شادیاں اور نوجوانوں کی اپنی پسند کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تعلیم کی وجہ سے شادی کی اوسط عمر بھی بڑھی ہے۔ معاشی اور سیاسی طور پر آج ان کی کیا صورتحال ہے؟ معاشی طور پر بنیادی پیشے اب بھی زراعت، خاص طور پر وہ مشہور الفانسو آم کی کاشت اور ماہی گیری ہیں۔ صنعتی طور پر یہ علاقہ ممبئی کو چھوڑ کر زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔
کچھ قوانین جیسے بمبئی ٹیننسی ایکٹ 1956 کا تھا، جس نے زمین پر کاشت کرنے والے کو ملکیت کا حق دیا، اس نے روایتی زمیندار خاندانوں کو معاشی طور پر متاثر کیا۔ اوہ اچھا۔ اسی وجہ سے روزگار کے لیے بمبئی اور دوسرے شہروں حتیٰ کہ خلیجی ممالک کی طرف ہجرت بہت عام ہے۔ اور سیاسی میدان میں؟ سیاسی طور پر ماضی میں وہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے حامی رہے ہیں۔ کئی اہم کونکنی شخصیات مہاراشٹرا اور ملکی سیاست میں نمایاں ہوئیں، جیسے رفیق زکریا جو ایک مشہور مصنف اور کئی بار وزیر رہے۔ جی ہاں، ان کا نام تو سنا ہے۔ اور سب سے مشہور شاید عبد الرحمن انتولے، جو مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی بنے اور مرکزی وزیر بھی رہے۔ ان شخصیات کی کامیابی ایک طرح سے مہاراشٹری سماج میں ان کے انضمام کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل۔ اہم 1990 کی دہائی کے بعد، خاص طور پر 1993 کے بمبئی فسادات اور بعض قوم پرست جماعتوں کے عروج کے بعد، کمیونٹی میں کچھ خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے بیرون ملک ہجرت کا ذکر کیا، کیا یہ رجحان بہت زیادہ ہے؟ جی ہاں، کافی بڑی تعداد میں کونکنی مسلمان بیرون ملک آباد ہیں۔ اندازہ ہے کہ خلیجی ممالک، مشرقی اور جنوبی افریقہ، برطانیہ، شمالی امریکہ اور دیگر علاقوں میں لاکھوں کونکنی مسلمان یا ان کی نسلیں آباد ہیں۔ لاکھوں؟ جی، مجموعی طور پر دنیا بھر میں۔ ان کی اپنی سماجی تنظیمیں بھی ہیں، جیسے نائروبی میں کونکنی مسلم کلب ہے، لندن میں کونکنی ورلڈ مسلم فیڈریشن ہے، اور بہت سے لوگ آج بھی سمندری جہازوں پر کام کرتے ہیں، جو ان کے آباء و اجداد کے پیشے کا ایک طرح سے تسلسل ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کونکنی مسلمان ہندوستان کی ایک انتہائی منفرد اور واقعی قدیم مسلم کمیونٹی ہیں۔ ان کی کہانی سمندری تجارت سے شروع ہو کر پرامن بقائے باہمی، پھر مختلف تاریخی ادوار کے چیلنجز کا سامنا کرنے اور وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے اپنی شناخت کو کامیابی سے برقرار رکھنے کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ بالکل، ان کی ابتدا بطور تاجر اور پناہ گزین، پھر ہندو راجاؤں کے دور میں حاصل کردہ وہ خود مختاری، بعد میں پرتگالی اور برطانوی سامراج کے چیلنجز، پھر بمبئی کی طرف ہجرت اور وہاں معاشی اور تعلیمی ترقی، خاص طور پر انجمن اسلام کا کردار، اردو زبان کو اپنانا اور آج ان کی عالمی سطح پر موجودگی، یہ سب ان کی 13 صدیوں پر محیط عام، لچکدار اور متحرک تاریخ کے اہم باب ہیں۔ یہ ساری معلومات واقعی متاثر کن ہے، لیکن یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ وہ سوال شاید یہ ہے کہ یہ قدیم کمیونٹی جس کی جڑیں سمندر، تجارت اور بقائے باہمی میں ہے، وہ 21ویں صدی کے نئے چیلنجز جیسے گلوبلائزیشن ہے، شناخت کی سیاست کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے اور تیز رفتار جدیدیت، ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ کیا وہ مستقبل میں اپنی منفرد تاریخی اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو مزید غور و فکر کا متقاضی ہے۔